بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل سے یہودی کا مسلمان ہونا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے۔ زید بن سونا فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ لگا کہ مدینہ میں ایک رسول آئے ہیں تو میں انہیں دیکھنے گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب میں نے چہرہ نبوت کو دیکھا تو میں پہچان لیا کہ یہ چہرہ حق کا ہے۔ ہمارے کتابوں میں جو نشانیاں ہیں وہ سب ان میں ہیں، بس دو نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ ان کا حلم ان کے غصے پر سبقت لے جائے گا، یعنی برداشت زیادہ ہوگی، غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ کوئی جہل ان کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت والا معاملہ کرتا جائے گا، ان کی برداشت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ایسی نشانیوں کا پتہ کسی بیان وغیرہ سے تو نہیں لگتا، بلکہ معمولات سے پتہ لگتا ہے۔ کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کرے تب پتہ چلے گا کہ کس میں کتنا حلم ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں نشانیوں کو چیک کروں۔ چنانچہ میں اس مقصد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہا، موقع کو تلاش میں رہا۔ چنانچہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہے۔ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہاں پر قحط آ چکا ہے، اگر آپ مجھے کچھ دے دیں تاکہ میں جا کر ان کی مدد کر سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ زید بن سونا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آگے بڑھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیجئے اور فلاں دن فلاں وقت میں مجھے فلاں درخت کی کچھ کھجوریں واپس کر دیجیے گا، ادائیگی میں ابھی کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی کی بات سنی تو فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں تم سے قرض تو لے لیتا ہوں، مگر باغ کی تخصیص نہ کرو کہ فلاں باغ ہی دو، تم مجھے ابھی پیسے دے دو، میں تمہیں اتنی کھجوریں ادا کر دوں گا اور معین وقت میں ادا کر دوں گا۔ زید بن سونا فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، چنانچہ میں نے کچھ درہم وغیرہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیل کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے اس دیہاتی صحابی کو دے دیے اور فرمایا کہ یہ پیسے میری طرف سے ان کو دے دینا تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ راوی زید بن سونا فرماتے ہیں کہ ابھی وقت معین آنے میں 2 یا 3 دن باقی تھے۔ میں 3 دن پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر تشریف لے جا رہے تھے اور چاروں طرف جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں مجمع کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو اس جگہ سے پکڑا جہاں پر قمیض اور تہبند ساتھ ہوتے ہیں، وہاں سے پکڑ کر غصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پھر میں نے کہا کہ میرا قرضہ ادا کرو جو تم پر ہے اے محمد، اور چوتھی بات یہ کہی کہ اے ہاشم کی اولاد، تم لوگ حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ پہلی چیز قمیض پکڑی، دوسری چیز غصے سے دیکھا، تیسری چیز سخت بات کہہ کر ادائیگی کا مطالبہ کیا، چوتھی چیز باپ دادا کا بھی طعنہ دیا۔ یہ چاروں باتیں کوئی چھوٹی نہیں ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ زید بن سونا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مجھے غصے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تو نے میرے نبی کو یہ کیا کہا؟
اللہ کی قسم اگر تیرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ دیکھیے غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کنٹرول دیکھیے کہ عمل پھر بھی وہ شریعت پر ہی کرتے ہیں۔ زید بن سعونہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اسی طرح مسکراہٹ اور بشاشت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم دونوں تمہارے کسی اور سلوک کے مستحق تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ اچھی طرح حق ادا کرو اور اسے کہتے کہ اچھی طرح تقاضا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جاؤ، جتنا اس کا قرض ہے اتنا ادا کرو، مزید 3 سائے وہ ادا کرو جو تم نے اس پر غصہ کیا ہے۔ زید بن سعونہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کھجوریں دی جتنا میرا قرض تھا، مزید اور بھی دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ یہودی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہی ہمیں دیکھ کر دیندار نہیں بن پاتے۔ معلوم ہوا کہ اپنا قرض واپس مانگنے والا اگر سختی کرے تو اس کے برتاؤ کو برداشت کریں، ہو سکے تو اس کا قرض فوراً ادا کر دیں۔ کفار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور طیف کا مشہور واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ ہمیشہ شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک بار آپ دعوت اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے رئیسوں نے آپ کو سخت جواب دیا اور اتباع یعنی آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اوباشوں بدمعاشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے یہاں تک کہ آپ کی ایڑی سے خون بہنے لگا۔ اس وقت غضب الہ جوش میں آیا اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ نے آپ کی قوم کا جواب سنا اور ان کا معاملہ آپ کے ساتھ دیکھا۔ اب یہ ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ اسی وقت مکہ اور طیف کے پہاڑوں کو باہم ٹکرا کر سب آدمیوں کو پیس ڈالے گا۔ صاحبو، تم دنیا کے محکموں کو کیا کہتے ہو؟ حق تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا محکمہ ہے، پہاڑوں کا بھی ایک محکمہ ہے جس پر فرشتے مقرر ہیں اور پہاڑ ان کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں فرشتے پہاڑ کو ہلا دیتے ہیں جس سے زلزلہ آ جاتا ہے، بعضیں پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، کسی سے چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہوا کا ایک محکمہ ہے، اس پر بھی فرشتے مقرر ہیں، پانی کا بھی ایک محکمہ ہے۔ غرض مالک الجبال حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، جو چاہیں حکم دے دیجئے، اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر ان سب کافروں کو پیس ڈالوں۔ جہنموں نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور میری قوم کو چھوڑ دو، میں جانوں اور وہ مجھے جانیں۔ مجھے امید ہے کہ شاید ان میں سے یا ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ موحد اللہ کو ایک ماننے والے پیدا ہوں۔ پھر خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ خدا بند ان کی ہلاکت سے کیا نفع، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ان کی آنکھیں کھول دیں تاکہ وہ مجھ کو پہچان لیں۔ یہ اندھے ہیں، مجھے پہچانتے نہیں، اس لیے ایسا برتاؤ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ رب اہدی قومی فإنہم لا یعلمون کا مطلب یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تو دشمنوں پر بھی اس قدر تھی، اور دشمن بھی کیسے جو رات دن تکلیف دیتے تھے
اور افسوس ہے کہ ہم کو اپنے احباب سے بھی اس قدر شفقت نہیں۔ سنت رسول یہی ہے کہ مبتلائے جہل پر رحم کیا جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔